اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس اللہ کا مہمان آیا اور آہستہ آہستہ اس کے دن اور اس کی مبارک راتیں گزر رہی ہیں۔ آج 16واں روزہ ہے، 15 دن گزر گئے، آدھا مہینہ گزر گیا۔ کاش ہم نے اس سے پورا استفادہ کیا ہوتا۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں فرشتے آوازیں دیتے ہیں، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا۔ ہم ہر روز کی دعا آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج 16واں روزہ ہے، آج اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اس دعا میں ہمیں بتایا گیا، اللہ رب العزت سے اس انداز میں دعا کرو، اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ اے میرے پروردگار، آج کے دن مجھے نیک لوگوں کی موافقت کی توفیق عطا فرما۔ نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا، عالم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، پروردگار اس کی توفیق عطا فرما۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بندہ نیکی کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ علماء علم اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو پھولوں کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ وہ پھول نہیں بنتا، لیکن اس کے بدن سے، اس کے اعضاء سے، اس کے کپڑوں سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نیکیوں کی خوشبو ہمارے بدن سے بھی آئے گی۔ میرا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موافقت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار، پروردگار مجھے شریر اور برے لوگوں کی مرافقت سے بچا لے، ان کا رفیق نہ بنا، ان کی دوستی سے بچا، ان کی ہم نشینی سے آج مجھے بچا لے۔ ظاہر ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بری صفات پیدا ہو جائیں گی۔ بڑا مشہور قول ہے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں جب کسی بندے کو دیکھنا ہو یہ کیسا ہے تو یہ دیکھو وہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کی نشست و برخاست کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہیں سے پہچانا جائے گا یہ بندہ کیا ہے۔ اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں نیک لوگوں کی موافقت عطا فرما، برے لوگوں کی مرافقت اور رفاقت سے ہمیں بچا لے۔ اور پھر کہتے ہیں وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے پروردگار، تجھے اپنی معبودیت کا واسطہ، تجھے اپنی الہیت کا واسطہ، مجھے اپنے دار القرار جنت میں پروردگار مکان عطا فرما، پروردگار مجھے جنت میں گھر عطا فرما، تجھے اپنی معبودیت کا واسطہ، جہنم سے بچا لے، جنت میں گھر عطا فرما۔ اور ظاہر ہے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے، جو صاحب تقوی ہو اللہ رب العزت اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ روزے سبب ہیں تقوی اختیار کرنے کے۔ اللہ نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔
عمل بھی کرو، ساتھ ساتھ خالق سے دعا بھی کرو، پروردگار تو معبود ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، تجھے اپنی معبودیت کا واسطہ ہمیں دار القرار میں مکان عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں کی موافقت عطا فرما، برے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس مقدس اور مبارک مہینہ میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔